انسان کی مختلف قسم رویوں سے متعلق نفسیات کا چند ایسا پوشیدہ راز جو ہر کوئی نہیں جانتا۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دماغ کانفیڈنس پر یقین کرتی ہے۔ اگر کوئی جھوٹ بھی فل کانفیڈنس کے ساتھ بولے گا تو تم اسے سچ مانو گے۔ جب آپ کسی سے معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی آنکھوں میں مسلسل دیکھیے۔ خواتین ان لوگوں کے سامنے اونچی آواز سے بولتی ہے جنہیں وہ پسند کرتی ہے۔ کبھی کبھی کسی کی توجہ حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ انہیں توجہ دینا چھوڑ دیں۔ ہر رشتہ 3 باتوں پر چلتا ہے: رسپیکٹ، ٹرسٹ اور کنسسٹنسی۔ اگر ایک بھی کم ہو جائے تو دماغ خود بخود فاصلہ بنا لیتا ہے۔ دماغ منفی باتوں کو مثبت باتوں سے 3 گنا زیادہ طاقت سے لیتا ہے۔ اس لیے ایک غلط جملہ 10 اچھے جملوں پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ انسان آنے والے غم کو پہلے ہی محسوس کر لیتا ہے۔ دماغ اکثر وہ درد بھی دکھاتا ہے جو ابھی ہوا ہی نہیں۔ اسے ذہنی اندیشہ کہا جاتا ہے۔ خواتین ان لوگوں کو زیادہ یاد رکھتی ہے جو انہیں نظر انداز کرتی ہے۔ انسان کا دماغ بری واقعات زیادہ یاد رکھتا ہے۔ یہ اس کی فطری عادت ہے تاکہ وہ آئندہ نقصان سے محفوظ رہ سکے۔ ذہنی طور پر مضبوط لوگ شور میں نہیں بلکہ تنہائی میں خود کو سنبھال لیتی ہے۔ تنہائی ان کے لیے علاج کی طرح ہوتی ہے۔ دماغ منفی چیزوں کو مثبت سے زیادہ یاد رکھتا ہے۔ جو آپ سے حسد کرتا ہے اکثر وہی آپ کے نقل کرتا ہے۔ انسان اکثر ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اسے اگنور کرتی ہے۔ جدائی کے بعد دماغ اسی طرح درد محسوس کرتا ہے جیسے جسم پر زخم لگے ہو۔ انسان کا دماغ صرف 0.2 سیکنڈ میں کسی کے چہرے سے اس کی موڈ کو پہچان لیتا ہے۔ اگر آپ کسی بات کو زور سے بول کر یاد کرتی ہے تو دماغ اسے لمبے وقت تک یاد رکھتا ہے۔ دوسروں کے ہر بات یا حرکت کو خود پر نہ لیا کرے۔ وہ آپ کے متعلق اتنا زیادہ نہیں سوچتے جس قدر آپ سوچتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ ذہین ہوتی ہے وہ اکثر تنہائی پسند ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ مسلسل سوچ میں مصروف ہوتا ہے۔ جو لوگ جلدی غصہ کرتی ہے ان کے اندر اکثر کسی چیز کا خوف یا عدم تحفظ چھپا ہوتا ہے۔ جب دل اور دماغ کے فیصلے الگ ہو تو دماغ جیت جاتا ہے مگر دل دیر تک اسے قبول نہیں کرتا۔ جب انسان اداس ہوتا ہے تو وہ اداس گانے زیادہ پسند کرتا ہے کیونکہ وہ اس کے احساسات سے مل کھاتی ہے۔ انسان کا دماغ روزانہ تقریباً 70,000 خیالات پیدا کرتا ہے جن میں زیادہ تر منفی ہوتی ہے۔ جو لوگ زیادہ بولنے کے بجائے خاموش رہتی ہے وہ دوسروں کے جذبات کو بہتر سمجھ سکتی ہے۔ انسان اکثر اس شخص کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے جو اسے سب سے زیادہ نظر انداز کرے۔ اسے سائیکالوجیکل چوائس ایفیکٹ کہتے ہیں۔ ذہین لوگ فیصلے دیر سے لیکن درست کرتی ہے کیونکہ وہ جذبات نہیں مکمل صورتحال کو دیکھ کر رد عمل دیتی ہے۔ انسان ایک ہی وقت میں 2 مختلف جذبات محسوس کر سکتا ہے، جیسے کسی کو پسند بھی کرے اور اس سے ناراض بھی ہو۔ اسے مکسڈ ایموشنز کہتی ہے۔ جب انسان کسی کو دل سے چاہتا ہے تو وہ اس کے لفظوں کو نہیں، اس کے رویوں اور چھوٹی حرکتوں کو زیادہ نوٹ کرتا ہے۔
انسان کا ذہن ہر 10 سیکنڈ میں موضوع بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دماغ ایک ہی سوچ پر زیادہ دیر رہنے سے اکتاہٹ محسوس کرتا ہے۔ انسان کا دماغ 90% فیصلے جذبات کی بنیاد پر کرتا ہے۔ عقلی فیصلے صرف 10% ہوتی ہے، اس لیے انسان اکثر غلطیوں سے سیکھتا ہے، منطق سے نہیں۔ انسان ہمیشہ اس جگہ دوبارہ جاتا ہے جہاں اس نے سکون پایا ہو، چاہے وہ جگہ ہو، شخص ہو یا گفتگو۔ دماغ سکون کے نشان محفوظ رکھتا ہے۔ خاموش لوگوں کی شخصیت زیادہ گہری ہوتی ہے کیونکہ ان کا دماغ ہمیشہ ایک وقت میں 2 یا 3 سوچوں کو پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ انسان جس چیز کو جتنا چھپاتا ہے، دماغ اسے اتنا ہی یاد کراتا ہے۔ اس کو وائٹ بیئر ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ جس بات کو بھولنا چاہے وہی زیادہ یاد آتی ہے۔ انسان مشکل وقت میں اصل میں اکیلا نہیں ہوتا، لیکن دماغ اسے یوں محسوس کرواتا ہے تاکہ وہ خود کو بہتر سمجھ سکے۔ یہ ایک فطری دفاعی نظام ہے۔ حد سے زیادہ سوچنے والے لوگ ایسے باتوں پر بھی پریشان ہو جاتی ہے جن کی اصل زندگی میں کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہوتی۔ اعتماد ایک دفعہ ٹوٹ جائے تو دماغ دوبارہ 100% یقین نہیں کرتا، چاہے رشتہ ٹھیک ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ایک حفاظتی دیوار ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ انسان زیادہ تر ایسی بات پر پچھتاتا ہے جو اس نے کہی نہیں ہوتی، کیونکہ دماغ چھوٹی چھوٹی خاموشیوں کو زندگی بھر کا بوجھ بنا دیتا ہے۔ انسان لفظوں سے زیادہ لہجے کو محسوس کرتا ہے۔ لہجے میں چھپے سچائی یا جھوٹ فوراً پکڑی جاتی ہے، چاہے الفاظ کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو۔ غصہ اکثر اندرونی دکھ کی آخری شکل ہوتا ہے۔ جو لوگ جلد غصہ کر جاتی ہے وہ اکثر دل سے بہت دکھی، گھبرائے ہوئی یا دباؤ میں ہوتی ہے۔ تنہائی انسان کو بدل دیتی ہے۔ زیادہ دیر تنہا رہنے والا شخص یا تو بہت مضبوط بن جاتا ہے یا اندر سے ٹوٹ جاتا ہے۔ پہلی نظر کا تاثر بہت مضبوط ہوتا ہے۔ انسان چند سیکنڈ میں ہی سامنے والے کے بارے میں رائے بنا لیتا ہے اور پھر وہی رائے بدلنا مشکل ہوتا ہے۔ زیادہ حساس لوگ چھوٹی باتوں پر بھی غمگین ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی دل کی دنیا عام لوگوں سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ مضبوط لوگ بھی کبھی کبھی خاموشی سے روتی ہے کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ ان کا درد کوئی سمجھ نہیں پائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، ایک اچھا سا کامنٹس اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انسان کا دل اس شخص سے جلدی جڑ جاتا ہے جو اسے بغیر پوچھے سمجھنے لگے۔ یہ ذہنی ہم آہنگی کی سب سے مضبوط شکل ہے۔ انسان کو وہی بات سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے جس میں اس کی عزت کو چوٹ لگ جائے، خواہ مذاق ہی کیوں نہ ہو۔ جو لوگ اندر سے ٹوٹی ہوئی ہو وہ دوسروں کی تکلیف جلدی محسوس کرتی ہے کیونکہ وہ خود وہ درد جھیل چکی ہوتی ہے۔ یادداشت حقیقت نہیں ہوتے، صرف دماغ کی بنائی ہوئی کہانی ہوتی ہے۔ انسان اپنی یادوں میں تھوڑا سا اضافہ یا کمی خود بخود کر لیتا ہے۔ زندگی میں خوشی تب ملتی ہے جب آپ اپنا موازنہ دوسروں سے کرنا بند کر دیتی ہے۔ انسان تنقید پر فوراً رد عمل دیتا ہے لیکن تعریف سن کر اکثر شک کرنے لگتا ہے۔ یہ آدمی تحفظ کی علامت ہے۔ لمبے وقت تک تنہا رہنے سے انسان کا دماغ خود سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انسان کا دماغ دکھ اور خوشی کے وقت تقریباً ایک جیسے سگنلز بھیجتا ہے۔
اس لیے کبھی کبھار خوشی میں بھی آنکھوں سے آنسو نکل آتی ہے۔ منفی یادیں مثبت یادوں سے زیادہ عرصہ دماغ میں محفوظ رہتی ہے۔ جب آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو آپ گھر سے ملنے والے اعتماد کی کمی کا شکار ہے۔ اگر آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے چمٹتے رہتے ہیں تو آپ توجہ سے محروم ہیں۔ جب کوئی آپ کو متاثر کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پہلے ہی آپ سے متاثر ہو چکا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں وہ اکثر خود سے ناخوش ہوتی ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جو لوگ ایک سے زیادہ تکیوں کے ساتھ سوتی ہے وہ اکثر تنہا اور افسردہ ہوتی ہے۔ مرنے کے بعد بھی انسان کا دماغ 7 منٹ تک زندہ رہتا ہے اور اسی دوران انسان اپنی زندگی کی خوبصورت مراحل کو یاد کرتی ہے۔ کچھ لوگ بغیر الارم کے اس وقت اٹھ جاتی ہے جب وہ اٹھنا چاہتی ہے۔ اصل میں یہ ایک قدرتی دباؤ ہارمون کی وجہ سے ہے۔ آپ کا پسندیدہ گانا آپ کا پسندیدہ ہے کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ ایک جذباتی واقعہ منسلک کیا ہے۔ نفسیات کے مطابق جب کوئی شخص ہمیں کم توجہ دیتا ہے تو دماغ میں تجسس بڑھ جاتا ہے اور ہم اس کے بارے میں زیادہ سوچنے لگتی ہے۔ کسی کو نام سے پکارنا تعلق کو مضبوط بناتا ہے، اس لیے کامیاب لوگ گفتگو میں اکثر سامنے والے کا نام استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ تر لوگ اپنی آواز کو ریکارڈ میں سن کر حیران ہو جاتی ہے کیونکہ دماغ اسی مختلف انداز میں سنتا ہے۔ موسیقی سننے سے دماغ میں ڈوپامن خارج ہوتا ہے جو خوشی کا احساس پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص بات کرتے وقت ہاتھ زیادہ استعمال کرے تو وہ عام طور پر زیادہ پرجوش ہوتا ہے۔ جب انسان کسی سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی یاد رکھتا ہے۔ جب انسان غصے میں ہوتا ہے تو وہ اکثر زیادہ خطرناک فیصلے کر لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی بات سنے تو بات چیت کا آغاز اس جملے سے کریں کہ مجھے آپ کو یہ نہیں بتانا چاہیے۔ اچھی اور خوبصورت کھلے کپڑے پہننے سے آپ کی خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہتا ہے تو اس کا مطلب کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص عینک پہنتا ہے تو وہ ذہین ہوتا ہے۔ اپنے آپ سے بات کرنے سے آپ کا موڈ بہتر ہو سکتا ہے، آپ کی ذہانت اور خود اعتمادی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کافی یا چائے پینے سے آپ زیادہ پرجوش، متحرک اور ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ اگر کوئی انسان سے موبائل کھو جائے تو اسی موت کے قریب ہونے والی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ عام انسان ایک دن میں 4 جھوٹ بولتا ہے اور سب سے عام جھوٹ یہ ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ سائنسدانوں نے دریافت کیا ہے کہ اچھی طرح سے آرام کرنے والوں کا چہرہ کم سونے والے لوگوں سے زیادہ جوان اور پرکشش لگتا ہے۔ جب بچے سخت والدین کے ساتھ دباؤ والے ماحول میں بڑے ہوتی ہے تو ان میں اکثر بچے احساس کمتری کا شکار ہو جاتی ہے۔ 70% لوگ پرانے گانوں سے لطف اندوز ہوتی ہے کیونکہ ان کی یادیں ان سے وابستہ اور منسلک ہوتی ہے۔ صرف ایک احساس ہے جو کہ مکمل طور پر آرام نہیں کرتا جب ہم سو رہی ہوتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ماں باپ اپنے سب سے زیادہ خوبصورت بچوں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں۔ پڑھائی کے دوران چاکلیٹ کھانے سے آپ کو معلومات یاد رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔
بچوں کے ساتھ ہماری باتیں ان کی اندرونی آواز بن جاتی ہیں۔ ماہرین نفسیات کا کہنا ہے کہ جو لوگ آپسی جھوٹ بولتے ہیں وہ بات کرتے ہوئے اوپر یا نیچے دیکھیں گے۔ زیادہ دیر تک تنہا رہنا آپ کی صحت پر اتنا ہی برا اثر ڈالتی ہے جتنا کہ دن میں 15 سگریٹ پینا۔ کسی کے ساتھ زیادہ دیر تک رہنے سے آپ انہی کی طرح دیکھتے اور بولنے لگیں گے۔ ایک نفسیاتی حقیقت اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ خوبصورت عورت کی موجودگی مرد میں احمقانہ رویوں کو جنم دیتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق زندگی میں دوستوں کا نہ ہونا اس بات کا اشارہ ہے کہ آپ انتہائی شرمیلے اور خاموش مزاج ہیں۔ ہوشیار لوگوں کی دوست عام لوگوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ کسی بات کو عادت بننے میں 66 دن لگتی ہے۔ انسانی دماغ دوسروں کے چہرے کو پہچاننے میں بہت ماہر ہوتا ہے، اس لیے ہم اکثر بادلوں یا چیزوں میں بھی چہرے دیکھ لیتی ہے۔ نیند کی کمی دماغ کو ایسی متاثر کرتی ہے جیسے انسان نشے میں ہو۔ اگر کوئی شخص آپ کو بار بار دیکھے تو اکثر اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آپ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے بات کے دوران موبائل نہ دیکھے تو یہ احترام اور دلچسپی کی نشانی ہوتی ہے۔ ہم اکثر وہی بات سننا پسند کرتی ہے جو ہماری سوچ کے مطابق ہو۔ جب انسان محبت میں ہوتا ہے تو وہ اپنی محبوب کے پیغامات بار بار پڑھتا ہے۔ محبت میں انسان کا دماغ وہی کیمیکل پیدا کرتا ہے جو خوشی کے وقت پیدا ہوتی ہے، اس لیے محبوب کو دیکھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے۔ انسان اکثر اپنی جیسے خیالات رکھنے والے لوگوں کے ساتھ زیادہ سکون محسوس کرتا ہے۔ جو لوگ زیادہ سوشل ہوتی ہے ان میں ذہنی دباؤ کم ہونے کے امکانات ہوتی ہے۔ جب دو لوگ ایک دوسرے کو پسند کرتی ہے تو ان کی باڈی لینگویج اکثر ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں ان کے دماغ میں خوشی کی ہارمون زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص گفتگو کے دوران بار بار سر ہلائے تو وہ آپ کی بات میں دلچسپی لے رہا ہوتا ہے۔ جو لوگ زیادہ سوال پوچھتے ہیں وہ عام طور پر زیادہ تجسس رکھنے والی ہوتی ہے۔ انسان کو وہ موسیقی زیادہ پسند آتی ہے جو اس کی زندگی کی یادوں سے جڑی ہو۔